حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بتا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی اب بھی نہ سرد ہوگی اب بھی نہ سرد ہوگی. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی. رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل
رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے انچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار برتوفا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں حدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا تیسرا پارہ اور سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے شان محبوبی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی مولا اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، اے محبوب اے رب کریم مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 وجوہات ذکر کی اس سوال کے اٹھائے جانے، جن میں سے 7ویں نمبر کی جو وجہ ہے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لعلہ طالع فی الصحف التي انزلها اللہ تعالی علیہ انہ یشرف والدہ عیسیٰ بانہ یحیی الموتى بدعائہ۔ اللہ رب العزت نے جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے تھے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کی دعا سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، اس کے کہنے پر مردے زندہ ہو جایا کریں۔ فطلب ذلک، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اس کی دعا سے مردہ زندے ہو جایا کریں گے، اگر میں دعا کروں، فرمایا تو اس کی جد ہے، تو اس کا باپ ہے، تیرے کہنے پر بھی مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا پھر تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم
میری بات پر ایمان نہیں؟ عرض کی بلا، ہاں یا اللہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس بات پر اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ کیا میں بھی تیری بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام جتنا مقام رکھتا ہوں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا سے پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ اور اس کی 11ویں وجہ بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں لم یکن قصد ابراہیم احیاء الموتى، ابراہیم علیہ السلام کا مقصد مردوں کو زندہ کرنا نہیں تھا، مقصد مردوں کو زندہ کرنا نہیں تھا، بل کان قصدہ سماع الکلام بلا واسطۃ، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بات تو چلے، میں اپنے محبوب کی باتیں سنوں، یہ محبوب کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک بہانہ تھا، یہ محبوب کا کلام سننے کا اور محبوب کے کلام کو سننے کی لذت حاصل کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے جو وجہ بیان کی، اور اس کو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی ذکر کیا، اور بہت سارے مفسرین نے اسی وجہ کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا۔ نمرود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا کہ میں زندہ بھی کر دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ اپنے قید خانے سے ایک اس شخص کو جسے سزائے موت سنا دی گئی تھی بلایا، رہا کر دیا، اور ایک بغیر جرم کے کسی شخص کو پکڑا، قتل کر دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی زندگی موت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا رب زندگی دیتا ہے موت کے بعد، اور موت دیتا ہے زندگی کے بعد۔ زندگی ہوتی ہے، اللہ میرا موت دے دیتا ہے، اور موت وارد ہو چکی ہوتی ہے، میرا رب زندہ کر دیتا ہے، مرے ہوئے کو زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود نے دیکھا، کہا کیا تو نے دیکھا ہے کہ اپنے رب کو وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ یہ نمرود نے سوال کیا، تو نے دیکھا ہے اپنے رب کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے؟ اب اس کا سوال کا جواب ابراہیم علیہ السلام ہاں دیتے تو دیکھا نہیں تھا، نہ دیتے تو موقف کمزور ہوتا تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہی دعا کی کہ یا اللہ اس کا یہ سوال بھی کار کرنا ہو اور اسے یہاں بھی لاجواب کر دے، آرینی کیف تحیی الموتیٰ، تو مجھے دکھلا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تاکہ میں نہ والا جواب نہ دوں، میں ہاں والا جواب دوں، تاکہ میں نہ والا جواب نہ دوں، میں ہاں والا جواب دوں۔ رب آرینی کیف تحیی الموتیٰ۔ اور ایک وجہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بھی ذکر کی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میرے ابراہیم کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا کہ تجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو محبت کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، عشق کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ عاشق مزاج
ہمیشہ انکسار کی طرف جاتے ہیں. وہ اپنے محبوب کے سامنے عاجزی، انکساری اور فنا کی طرف مائل ہوتے ہیں. جیسے عربی شاعر کہتا ہے، ترجمہ اس شعر کا یہ ہے کہ محبوب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو ہے تو مجھے ہاں کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ تو جو ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ تو ہے تو میں اس کا جواب ہاں میں دیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ جہاں میرا محبوب ہے وہاں میں کیسے. عشق کامل تب ہوگا جب میں ختم ہو جاؤں، جب میں مٹ جاؤں. تو عاشق کی طبیعت میں انکسار ہوتا ہے، محبت کی طبیعت میں انکسار ہوتا ہے، عجز ہوتا ہے. اسرائیل علیہ السلام نے آ کر بتلایا کہ اے ابراہیم، تجھے اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنا لیا، اور یہ ہے اللہ رب العزت کے عاشق صادق، یہ ہے محب کامل. اپنی عشق اور محبت کی طبیعت اور مزاج کے مطابق کہنے لگے میں اور اس کا خلیل، میں اور اس کا خلیل. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تمہیں اطمینان یقین نہیں آتا کہ تجھے اس نے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرو، تمہارے کہنے پر وہ مردے کو بھی زندہ کر دے گا. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ تجھے اپنا خلیل بنا لیا. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، رب ارنی کیف تحیی الموتی. یہ سوال تعجب کا تھا، یہ سوال شک کا نہیں تھا، یہ سوال عدم یقین کا نہیں تھا، یہ سوال عدم اطمینان کا نہیں تھا، یہ سوال اس خوشی کا تھا کہ مولا تو نے واقعی مجھے اپنا خلیل بنا لیا، مولا تو نے واقعی مجھے یہ شرف دے دیا. کیا میں اس قابل ہو گیا؟ کیا میں اس لائق ہوں؟ کیونکہ عشق کے مزاج میں تو یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، لیکن تو میرا شوق، میرا انتظار دے. تو میرے رب نے فرمایا اولم تؤمن، اس تفسیر کے مطابق ابراہیم یہ فرشتہ جو میں نے بھیجا ہے اس کے کہنے پہ اطمینان نہیں آیا، اس کے کہنے پہ یقین نہیں ہوا. ولکن لیطمئن قلبی، اے محبوب یہ محبت کی گزرگاہ ہے، یہاں فرشتہ نہیں، کوئی بھی پیغام دے دے محبوب کا نام آ جائے یقین کر لیا کرتے ہیں عاشق. محبوب کا نام آ جائے یقین کر لیا کرتے ہیں عاشق. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل کی زبان سے سنا تھا اور تصدیق کر دی. یہاں فرشتوں کی ضرورت نہیں، یہ محبت کی گزرگاہیں ہیں. عاشقوں کو یقین ہے، لیکن محبوب تیرا پیغام دیکھتا ہوں یقین ہے، اپنی اوقات دیکھتا ہوں تو تردد آ جاتا ہے، اپنی اوقات دیکھتا ہوں تو تردد آ جاتا ہے، اطمینان قلب کے لیے سوال کرتا ہوں. تو میرے رب نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم علیہ السلام اب 4 پرندے پکڑ لو. 4 پرندے، کتنے پرندے لے لو؟ اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے، نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم ابراہیم سے زیادہ شک کرنے کے کا حق رکھتے ہیں. وہاں شک سے مراد وہ شک نہیں جو ہمارے ذہنوں میں پڑتا ہے، جو ہمارے دلوں میں آتا ہے. یہاں شک سے مراد وہی عاشقانہ تردد ہے کہ ایک طرف یار کی عطائیں ہوتی ہیں، ایک طرف عاشق کا انکسار ہوتا ہے، ایک طرف محبت کی عاجزی ہوتی ہے اور ایک طرف محبوب کی نوازش ہوتی ہے. عاشق جب اپنے انکسار کو دیکھتا ہے تو لائق نہیں سمجھتا، محبوب کی نوازش کو سمجھتا ہے، جو تو یقین کرنا ضروری ہوتا ہے. اس درمیانی اس والہانہ تردد کو یہاں شک سے تبدیل کیا گیا. یہاں شک سے مراد وہ نہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہمارے دلوں میں آتا ہے. فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم
4 پرندے پکڑ لو. کتنے پرندے؟ 4 پرندے لے لو. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ ایک پرندے کو مار کر زندہ کر دیا جاتا. سوال کا جواب تو کافی تھا. ایک پرندے کو مار کر زندہ کر دیا جاتا، جواب تو مل جاتا. لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے ابراہیم 4 کو پکڑ اور مار، 4 کو زندہ کروں گا. تو نے سوال کیا ہے اپنی عبودیت میں رہتے ہوئے، اور میں تجھے عطا فرماؤں گا اپنی ربوبیت پہ رہتے ہوئے. اور رب کی شان ہی یہ ہے کہ بندے جو مانگتے ہیں ان کے مانگنے سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ کسی دنیا دار سے نہیں مانگا جا رہا، خالق کائنات سے مانگا جا رہا. 4 پرندے پکڑ. خذ 4 من الطیر، 4 پرندے پکڑ لے. فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے. انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، اپنے پاس رکھ، انہیں کھلا، انہیں پلا. وہ تیرے ساتھ اتنا مانوس ہو جائیں کہ تجھے ان کی پہچان ہو جائے. ایک عام آدمی جب کسی چڑیا کو دیکھتا ہے یا کبوتر کو دیکھتا ہے نا، تو وہ ایک کو دیکھ کے، دوسرے کو دیکھ کے، تیسرے کو دیکھ کے اسے سارے کبوتر ایک سے ہی لگتے ہیں. لیکن جو کبوتر پالنے والا ہوتا ہے نا، اسے ایک ایک کبوتر کی پہچان ہوتی ہے. اسے ایک ایک کبوتر کی. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے سے مانوس کر لے، کچھ وقت اپنے ساتھ گزار تاکہ تیرے ساتھ وہ مانوس ہو جائیں، تجھے پہچان ہو جائے. جب تو ذبح کر کے بلائے تو تجھے پتا چلے کہ جنہیں میں نے ذبح کیا تھا یہ وہی آئے ہیں، کوئی نئے نہیں آئے. جنہیں میں نے ذبح کیا ہے وہ یہ وہی آئے ہیں. انہیں مانوس کر لے اپنے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، انہیں مانوس کیا اپنے ساتھ. پھر فرمایا اب انہیں ذبح کر. قطعہن، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بوٹی بوٹی کی، چھوٹے چھوٹے ذرے کیے، ان کے پروں کو آپس میں ملایا، ان کے گوشت کو آپس میں ملایا، ان کی ہڈیوں کو مکس کیا، اور یہ مکس مخلوط گوشت. پھر فرمایا اب ثم اجعل علی کل جبل منہن، یہ جتنے تیرے علاقے کے پہاڑ ہیں، تھوڑا سا گوشت ایک پہاڑ پہ، تھوڑا سا دوسرے پہاڑ پہ، تیسرے چوتھے پانچویں، سارے پہاڑوں پر اس گوشت کی بوٹیوں کو، ریزوں کو، ذرات کو بکھیر دے. تو کھیرنے کے بعد کیا کر؟ ثم ادعوہن، اب انہیں آواز دے. اب تو انہیں آواز دے، اب تو انہیں آواز دے. یقیناً سایہ، تیری آواز پر یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، تیری آواز پر یہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو خدا نہیں، تو میرا خدا کا بندہ ہے. تو خدا نہیں، میں خدا، تو میرا بندہ ہے. تیری آواز پر یہ دوڑتے آئیں گے. تو وہاں سے سمجھ لینا کہ اگر خدا کے بندہ آواز دے تو یہ دوڑتے ہوئے آ جائیں. جب خدا آواز دے گا تو ساری کائنات دوڑتی ہوئی آ جائے گی. سرہن، اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ پکڑ اور ذبح کر دے نہیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، محبت کا تعلق قائم کر لے. محبت کا تعلق قائم کر لے. جب تیری ان سے محبت ہو جائے گی اور ان کو تجھ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انہیں ذبح کر دینا. محبت کا تعلق پہلے جوڑ لے، محبت کا تعلق ان سے جوڑ لے، ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، انہیں مانوس کر لے اپنے ساتھ. جب تیری محبت ان کے دلوں میں آ جائے گی، جب انہیں عشق ہو جائے گا، پیار ہو جائے گا، اب انہیں کاٹ دینا، ان کی چمڑی اتار دینا، ان کے گوشت کے ذرے ذرے کر دینا، پھر انہیں پہاڑوں پر بکھیر دینا، پھر انہیں آواز دینا. یہ محبت کا کرشمہ ہوگا کہ مر کر کٹ کر بھی اپنے محبوب کی آواز پر دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ محبت کی کرامت ہوگی، یہ عشق کا معجزہ ہوگا کہ یہ کٹ کر مر کر بھی جب محبوب آواز دے گا تو دوڑتے ہوئے آئیں گے.
ابراہیم میں نے اپنی کائنات کے ساتھ یہی محبت کا پہلو بنائے رکھا ہے، انسان اور جن کو اختیار دیا ہے اپنے دل میں میرا گھر بنا یا اپنے دل کو بت خانہ بنا، اس اختیار کے علاوہ پوری کائنات میں میری محبت سرایت کر چکی ہے۔ میں پہاڑوں کو بھی کہوں تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پتوں کو کہوں تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور میں درختوں کو بھی کہوں تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اور یہی محبوبیت کا تاج جب رسول خدا کے سر پر سجا تھا تو یہی کرامت، یہی معجزہ تھی۔ پہاڑوں کو پیغام ملا تو پہاڑوں کی چٹانیں پانی کی سطح پر دوڑتی ہوئی آئیں، درختوں کو پیغام ملا تو یہ نہیں سوچا کہ یہ پیغام دینے والا ابھی یہودی ہے، نبی کا پیغام تھا، دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو یہ محبت کے کرشمے ہیں کہ کٹ مر کر بھی محبوب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اب 4 پرندے پکڑے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خص هذه الحیوانات، وہ 4 پرندے کیا تھے؟ اخذ طاؤسا، ایک مور تھا، ونسرا، گدھ تھی، بطخ کو بھی نسر کہتے ہیں، غرابا، کوا تھا، دیکن، مراد، یہ 4 پرندے تھے۔ ہمارے 4 پرندوں کو پکڑا، اور یہ 4 ہی مخصوص کیوں کیے؟ لأن الطاؤس اشارۃ الی ما فی الانسان من حب الزینہ والجاہ والترفع۔ مور کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے، اپنے حسن پہ فخر کرتا ہے، تکبر کے اثرات ہیں اس میں۔ فرمایا لہذا مور کو پکڑا اور اشارہ اس صفت کی طرف کیا جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی تکبر۔ اور اس کے بعد بطخ، والنسر اشارۃ الی شدۃ الشغف بالعقل، اور بطخ سے مراد اس کا ایک وصف ہے، غور سے دیکھو، وہ اتنی حریص ہے کھانے پر کہ کھانے کی تلاش میں وہ ان چیزوں میں بھی منہ مارتی ہے جن کو کھایا نہیں جاتا۔ پانی کی تلاش ہوتی ہے لیکن وہ مٹی میں بھی منہ مارتی ہے، حالانکہ مٹی پانی نہیں ہے۔ جس کو پانی سے اتنا پیار ہو اسے پانی اور مٹی میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ کھانے کی ہرس میں اس چیز پہ بھی منہ مارتی ہے، چونچ لڑاتی ہے جس کو کھایا نہیں جاتا۔ تو یہ کھانے کی ہوس اشارہ اس طرف ہے۔ وَالدِّيكُ اشارۃ الی شدۃ الشغف بقضاء الشہوۃ من الفرج، اور مرغے میں شہوت ہے، مرغے میں شہوت ہے، اور مرغے سے مراد بھی انسان کے اندر پائی جانے والی شہوت ہے۔ والغراب اشارۃ الی شدۃ الحرص علی الجمع والطلب، اور کوا یہ لمبی امیدوں کا ماہر ہے، یہ کھائے تھوڑا لیکن جمع زیادہ کرتا ہے، کھاتا تھوڑا ہے اور جمع زیادہ کرتا ہے۔ فرمایا ان 4 جانوروں سے اشارہ تھا ان 4 صفات کی طرف جو انسان میں پائی جاتی ہیں، تکبر، حب زینت، حب جاہ، اور شہوت، اور کھانے کی حوث، اور لمبی امیدیں۔ تمہیں یہ 4 اوصاف ہیں۔ اے ابراہیم، تو زندگی کا سوال کرتا ہے، کیف تحیی الموتیٰ، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو میں مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی سمجھاؤں گا کہ اگر جسم مردہ ہوں تو انہیں کیسے زندہ کرتا ہوں، اور اگر دل مردہ ہوں تو انہیں کیسے زندگی ملتی ہے۔ فرمایا اگر انسان کا دل مر جائے تو وہ اپنے اندر سے ان 4 برے اوصاف کو نکال پھینکے۔ جب یہ 4 صفتیں نکل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دل کی زندگی عطا فرما دے گا اور روح کی زندگی عطا فرما دے گا۔ یہ دل اور روح کی زندگی کا نسخہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سوال تو یہ کیا تھا کہ مولا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ سوال تو یہ تھا کہ تو مردے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آواز دینا ان مردوں کو،
ثم ادعوہن کے لفظ پر توجہ دلانا چاہوں گا، اور یہی میرے عقیدے کی بات ہے اور آج کے درس کا آخری سبق یہی ہے۔ ثم ادعوہن، ادعو کا معنی پکارنا، ادعو کا معنی پکارنا۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ہر پکارنا عبادت نہیں، ہر پکارنا عبادت، اللہ کو پکارنا عبادت ہے، نبی کو پکارنا عبادت نہیں، استغاثہ ہے، اور یہ اللہ کو پکارنا یہ عبادت نہیں، استغاثہ ہے۔ اور اگر ہر پکارنا عبادت ہے تو پھر قرآن پاک کے اسی مقام پہ غور کرو کہ اے ابراہیم 4 پرندے پکڑ، انہیں مانوس کر، پھر انہیں ذبح کر، پھر ان کی بوٹی بوٹی پہاڑوں پر تقسیم کر، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ثم ادعوہن، اب تو ان پرندوں کو پکار، اب ان پرندوں کو پکار، انہیں آواز دے۔ پتہ چلا ہر آواز دینا عبادت نہیں، ورنہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ پرندوں کو اگر پکارنا جائز ہے قرآن کی روشنی میں، تو اگر داتا صاحب کو پکارے، اگر لاجپال خواجہ غریب نواز کو پکارے، اگر امام الانبیاء کو پکارے، پکارنا منع نہیں ہے، پکارنا عبادت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو پکارے یہ عبادت ہے، اور اگر اللہ کی طرح کسی کو پکارے یہ بھی ناجائز ہوگا۔ اللہ کی طرح کسی کو پکارے، جس جذبے، جس کیفیت، جس انداز، جس اعتقاد، جس عقیدے، جس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اسے کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا اور خالق کائنات اپنی ذاتی قوتوں کا مالک سمجھ کر پکارتے ہیں۔ اور جب اللہ والوں کو پکارتے ہیں تو اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ طاقتیں دی، اللہ نے انہیں یہ طاقتیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پوری طرح سمجھنے، عظمت نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسبي ربي جل الله